الحمد للہ وکفی والصلاة علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے محترم دوستو، میں آج آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ مسلمانوں کے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت کا حامل کیوں ہے۔ تو دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات کو بنانے کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد جتنی بھی ہو وہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ لیکن جب عبادت کریں گی تو کس طرف متوجہ ہوں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ بندوں کے اوپر چھوڑ دیتا تو بندوں کے نزدیک یہ سمت کا مسئلہ ہی بہت زیادہ اہم ہو جاتا اور اسی میں مسلمانوں کا، اسی میں لوگوں کا اختلاف اور نزاع واقع ہوتا۔ لیکن اللہ جل شانہ نے خود سمت متعین کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے فرشتوں کو بھیجا کہ وہ جا کر خانہ کعبے کی تعمیر کریں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا جو قبلہ اول تھا وہ بیت اللہ رہا۔ اب اس کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور جب کفار نے اپنی ہٹ دھرمی دکھائی اور نبی کو ستانا شروع کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور طوفان نوح برپا ہوا کہ جس کے اندر پوری دنیا غرق ہو کر برباد ہو گئی اور ساتھ میں خانہ کعبے کی جو تعمیر تھی وہ بھی منہدم ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یہ خانہ کعبے کی تعمیر کریں۔ چنانچہ انہوں نے بحکم خداوندی خانہ کعبے کی تعمیر فرمائی اور اس کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد میں انبیاء بنی اسرائیل جو آئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بنی اسرائیل کے اندر بھیجے، تو تمام انبیاء اکرام کو جو حکم دیا گیا، جو ان کا رخ متعین کیا گیا، وہ بیت المقدس کو کر دیا گیا کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس رہے گا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام جتنے بھی تھے تمام کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا۔ چنانچہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس کے بعد جب آپ کو سفر معراج ہوا تو سفر معراج میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کا جو قبلہ ہے وہ بھی بیت المقدس رہے گا اور آپ کو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ لیکن چونکہ آپ کو ایک فطری محبت، آپ کا ایک فطری جو لگاؤ تھا وہ خانہ کعبے سے تھا، اس لیے بار بار آپ اوپر دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اصرار کرتے۔ چنانچہ آپ کے بار بار اصرار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16 یا 17 مہینے بعد حکم دیا کہ آپ خانہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں اور آج سے آپ کا جو قبلہ رہے گا وہ خانہ کعبہ رہے گا۔ چنانچہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ اب رہی بات بیت المقدس کی اہمیت اور فضیلت کی کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے، تو پہلی چیز تو یہ کہ چونکہ بیت المقدس مسلمانوں کا 16 یا 17 مہینے قبلہ اول رہا ہے، قبلہ رہا ہے کہ جس کی طرف مسلمانوں نے 16 یا 17 مہینے
نماز ادا کری اور اس کے بعد میں خانہ کعبے کی طرف رک کر کے نماز ادا کرنے لگے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سمت میں موجود ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سمت میں موجود ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو آپ جس جانب بھی رخ کرو گے اس طرف ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو متوجہ پاؤ گے۔ تو پہلی فضیلت یہ ہوئی کہ ہمارا یعنی مسلمانوں کا جو قبلہ اول رہا وہ بیت المقدس رہا، اس لیے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب آپ علیہ السلام کا سفر معراج شروع ہوتا ہے تو سفر معراج بھی بیت المقدس ہی سے ہوا، کیونکہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یعنی مسجد حرام سے پہلے آپ کو مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا اور اس کے بعد میں آپ نے سفر معراج کیا۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ سابقہ انبیاء بنی اسرائیل، یعنی جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے ہیں تمام کی امامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے اندر کی تھی۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل اور کافی انبیاء اکرام کا اس جگہ کے اندر مقبرہ ہے، آپ کی قبریں ہیں اور آپ کی خانقاہیں تھیں، آپ کی عبادت گاہیں تھیں، تو تمام انبیاء اکرام ہمارے نبی ہیں، ہم تمام انبیاء اکرام کو ماننے والے ہیں، ہمارا تمام انبیاء اکرام پر ایمان ہے، اس لیے وہ جگہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ پاکیزہ، بہت زیادہ مقدس ہے۔ اور آخر کیوں نہ ہو مسجد اقصیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی تشریح اس طریقے سے کہ جو آدمی مسجد اقصیٰ کے اندر نماز ادا کرے تو اس کو 500 نمازیں ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی نے مسجد اقصیٰ کے اندر ایک نماز ادا کی تو اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، اور پھر دوسرا مسجد نبوی، اور تیسرے نمبر پر مسلمانوں کے نزدیک جو مقدس جگہ ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت کو موجود رکھے، اس کی اہمیت کو برقرار رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے۔ بس میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔